یہ پریشر اتنا شدید تھا. وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ قریب تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس شے سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ افترا کر دیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن گھڑ لیں. بہت سٹریٹ سیدھی بات ہے جو آ گئی سامنے. یعنی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ آپ سے دوسرا قرآن بنوانا چاہتے تھے. وَإِذَنْ، اگر ایسا آپ کر لیتے، یہ کمپرومائز آپ قبول کر لیتے، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو دوست بنا لیتے. اب یہ دیکھیے فرکشن ختم، دوستی شروع، جھگڑا ختم. اس کا ایک ہی طریقہ تھا، آپ قرآن کو چھوڑ کر ذرا تھوڑا نیچے اتر کے کچھ باتیں ان کی مان لیتے، کچھ اپنی منوا لیتے، پھر ہو جاتا تھا، پھر کو ایگزسٹنس ممکن تھی. آپ بھی رہتے، وہ بھی رہتے، اور آپ کو دوست بنا لیتے، پھر اتحاد ہو جاتا ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کر دیتے، ثابت قدم نہ کر دیتے، جمع نہ دیتے قرآن کے ساتھ، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف لگتے جھکنے تھوڑا سا، یعنی معمولی سا کوئی دل میں خیال آ سکتا تھا کہ چلیں ابھی انہوں نے نمازیں مان لی ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے سال روزے مانگ لیں، یا ابھی نماز روزے مانگ لیے ہیں، چلیں 360 کی جگہ 180 بت کہتے ہیں رکھ لیتے ہیں، تو پھر اگلے سال کچھ کوشش کر کے 90 کرا لیں گے. یہ نہیں ہمارے ہاں ہوتا جی تدریجن دین نافذ کریں گے، تو تدریجن یہ مانتے چلے جائیں گے. یہ ہوتا ہے چکما. یہ چکما ہمارے ہاں بہت ساری دینی جماعتیں کھا کے جب وہ سیانی ہو گئی تو ان کی جگہ نئی جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں نا. اب نئے آئے نا، ان کو تو نہیں پتا کہ آگے ہوتا کیا ہے. 10 سالوں میں وہ سیکھیں گے، اتنے میں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوگی، پھر نہیں اٹھے گی، پھر اور کسی کے نام پہ اٹھے گی. تو یہی دھندا چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دھوکہ بندہ کہاں جا کے کھاتے ہیں؟ اپنے اصولی موقف کو جوش خطابت سمجھ کے وہ اس سے جب ایک درجہ نیچے اترتا ہے تو اب یہاں سے وہ پھسلان شروع ہوتی ہے جو گہری کھائی میں پہنچا کے ہی چھوڑتی ہے، پھر دوبارہ کمر سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور یہ اصل میں مار ہوتی ہے اللہ کی. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے مجھے پورے کا پورا مانو. وہاں بھی جواب آیا تھا نا، ان اتبع الا ما یوحی الی. جب آپ اس میں ترمیم قبول کر لیتے ہو تو آپ در حقیقت یہ کہہ لیتے ہو کہ مرضی میری ہے. آپ نے منہ سے نہ بھی کہا ہو، عملاً یہ بات ثابت کر دیتے ہو میں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر آپ کی یہ تبدیلی قبول کر لی ہے. تو یہ وہاں یہی الفاظ تھے، ما ابدلہ عن تلقائی نفسی، میں اپنی مرضی سے اسے نہیں بدل سکتا. لیکن آج ہم یہ کر لیتے ہیں. ہم بڑے حکیم ہیں نا. اس حکمت کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انہوں نے تو تھوڑا یوں ٹویسٹ کیا دیا ہوتا ہے، پیچھے سے اللہ لات رسید کرتا ہے کہ اب جاؤ جدھر گئے ہو، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ادھر ہی جاؤ آپ. ولولا، تو یہاں یہ حضور کو خطاب کر کے در حقیقت پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے. حضور سے تو یہ امید نہیں تھی، لیکن یہ ان کا جو ایک تو یہ بتانا تھا کہ وہ پریشر کتنا تھا. اچھا، اس پریشر پہ خود مسلمانوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا تھا. یہ چونکہ بظاہر بڑی معقول بات لگتی ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو مان رہے ہیں، یہ بالکل نہیں مانتے تھے. یہ تو ہمیں مکے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اب اتنا مان رہے ہیں تو چلو یہ تو اتنی بات تو پھر چل پڑی ہے نا، اب آہستہ آہستہ باقی بھی منوا لیں گے. تو ایک تو یہ بتانا تھا پریشر کتنا تھا اور اس کا مسلمان بھی کتنا وہ جو ہے اس کی طرف مائل ہو رہے تھے. اور دوسرا قیامت تک کے لیے سب کو جو بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو اس کو رہنمائی دینی تھی کہ اس معاملے میں آپ اگر کوتاہی کرو گے تو بالکل اللہ کی گویا مدد سے محروم ہو جاؤ گے. پھر اللہ شیطان ہی کے حوالے کر دے گا، بلکہ شیطان بھی بڑی چیزیں شیطان کے چیلوں کے حوالے کر دے گا. وہ پھر آپ سے کھیلتے رہیں گے. پھر آپ کو مبشرات اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گی، مبشرات پھر انہی کی طرف سے ملیں گی کہ دین آیا جے دین. اذن، لیکن یہ اب ہے وہ سخت بات کہ اللہ اس پہ کتنا ناراض ہوتا ہے. اذن، اگر ایسا ہو جاتا، دوستی تو ہو جاتی، کو ایگزسٹنس تو ہو جاتی، جھگڑا ختم ہو جاتا، فرکشن ختم، لڑائی ختم، لیکن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. اب جو لوگ اپنی حکمت سے یہ کام کر لیتے ہیں انہیں ذرا اس آیت کا ورد کرنا چاہیے نا، اس کا وظیفہ کرنا چاہیے کہ بھئی پھر ہوگا کیا، یہاں تو کر لیا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے.